قابل صد احترام مومنین اور مومنات، المہدی سینٹر بروکلن میں 1430 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج نویں مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل فلسفہ شہادت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ یہ کربلا کی جنگ دو پرسنالٹیز کا ٹکراؤ نہیں تھا، دو خاندانوں کا بیٹل فیلڈ نہیں لگا، یہ جنگ دو شخصیتوں کی نہیں بلکہ دو عقیدوں کی، یہ جنگ دو نظریات کی ہے، دو تھیالوجیکل اپروچز کی یہ جنگ ہے، دو ڈیفرنٹ عقائد کی یہ جنگ ہے، دو ڈیفرنٹ اسکولز آف تھاٹ کی یہ جنگ ہے، دو ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹ تھے ان کی یہ جنگ ہے۔ ایک انسٹیٹیوٹ کا کریکولم رحمانیت تھا، دوسرے انسٹیٹیوٹ کا سلیبس ابلیسیت، لہذا اس جنگ کو دو شخصیتوں کی جنگ کہنا اسلام سے غداری ہے، قرآن سے غداری ہے، گستاخی شان رسالت ہے اور گستاخی شان توحید ہے۔ یاد رہے یہ کربلا کا معرکہ اگر معرض وجود میں نہ آتا تو آج اسلام کا نام و نشان مٹ چکا ہے، آج دنیا میں کوئی کلمہ گو نہ ہوتا اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے، اس لیے کہ پوری کوشش کے ساتھ یزید نے اسلام اور دین کو ملیمیٹ کرنے کی سعی کر رکھی تھی اور ارادے اس کے تھے۔ الحمدللہ فاطمہ کے لال کے خون نے ایسی آبیاری فرما دی سرزمین اسلام کی کہ اب کوئی یزید اسلام کی سرحدوں پر ایسا حملہ نہیں کر سکے گا جیسا 60 ہجری میں ہو رہا۔ آج کا میں جو امپورٹنٹ ایشو ریز کرنا چاہ رہا ہوں اسے ذرا پہلے سن لیجئے۔ جب حسین ابن علی اپنے نانا کی زری پر تشریف لے گئے اور غش آ گیا تو آپ نے نانا کو غشی کے عالم میں دیکھا کہ نانا کے دائیں بائیں فرشتے ہی فرشتے ہیں اور نانا کہتے ہیں، یہاں تک میں پڑھ چکا تھا اب آگے پڑھ رہا ہوں، حبیبی یا حسین، یہاں تک پڑھا، اب آگے سنیے۔ نانا کہتے ہیں حبیبی یا حسین کانی اراکا مرمرن بدمائک، میں اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ خون میں لت پت ہیں، وَمَذْبُوحًا بِعَرْضِ كَرْبٍ وَبَلَا، اور آپ اس کربلا کی سرزمین میں ذبح کر دیے گئے۔ سنیے گا آپ یہ فرق ہے مینا میں اور کربلا میں، خواب وہاں بھی ہے خواب یہاں بھی ہے، وہاں کہا تھا ذبح کر رہا ہوں، یہاں کہا ذبح کر دیے گئے۔ ملازہ فرمایا مذبوح، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مذبوح ہیں، ذبح کر دیے گئے ہیں میرے لال، بے عرض کربن و بلا۔ اب ذرا یہ میسج کنوے ہو جائے، اگر میں یہ خطبہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو فلسفہ شہادت کا عنوان بہت آسان ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ابھی میں مصائب تو نہیں پڑھ رہا، تھوڑا سا ضبط فرمائیے، دن ایسے ہیں مگر میسج کنوے کرنا ہے، یہ بھی مجبوری ہے کہ جو میٹیریل ہے وہ بھی پہنچے تاکہ بعد میں انشاءاللہ ہم ان ویڈیوز کو، ان سی ڈیز کو، ڈی وی ڈیز کو عام کریں، اپنے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں تک یہ میسج پہنچائیں، کیونکہ بحمداللہ فون تو میں آج کل نہیں کر رہا ہوں مگر راستے میں اگر کسی سے ملاقات ہو گئی ہے تو میرے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں نے یہ کلیئر کٹ کہا ہے کہ جیو پر جو اشرا آ رہا ہے
وہ تھنکنگ چینج کر رہا ہے، وہ عقائد بدل رہا ہے، نظریات بدل رہا ہے، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں۔ اب اس عشرے کو بھی ہو سکتا ہے کل کوئی شخص اسپانسر کر دے، کیا معلوم، اور یہ عشرہ اگر اسپانسر ہو گیا تو اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں بین عصابت من امتی، سمجھو رہے، میں دیکھتا ہوں میرے حبیب حسین تم ذبح ہو گئے، ذبح کر دیے گئے، اور میں تمہاری لاش کے آ رہا ہوں، اپنی امت کی بڑی جماعت دیکھ رہا ہوں۔ ذرا سمجھیے گا ایک مسئلہ، میری امت، یعنی پتہ چلا کہ قاتل حسین ہے امتی۔ سمجھ رہے نہیں؟ اب نبی نے پتہ نہیں کیا سوچا، فوراً کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، ذبح ہونے سے پہلے بھی، وَمَعَ ذَلِكَ أَنْتَ عَطْشَانٌ فَلَا تُسْقَى وَأَنْتَ جُوعَانٌ فَلَا تُرْوَى۔ اے میرے حبیب حسین، میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں کہ یہ جمگھٹے کھڑے ہیں، جماعتیں کھڑی ہیں میری امت کی، آپ پیاسے ہیں، کوئی پانی نہیں پلاتا، آپ بھوکے ہیں، آپ کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ وَمَعَ ذَلِكَ إِنَّهُمْ يُرِيدُونَ شَفَاعَتِي وَاللَّهِ لَا أَرَىٰ إِلَّا اللَّهُ شَفَاعَتِي۔ حبیبی یا حسین، باوجود اس کے تیرا ارادہ قتل کرنے والے حسین مجھ سے تیرے جد سے شفاعت کا مطالبہ کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ ان میں سے کسی کو میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ یہ ایک پیراگراف تھا، توجہ ہے تو میں دوسرا بھی پڑھوں۔ حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ مجھے نانا نے کہا اخرج یا حسین، یہ جو پوچھتے ہیں کہ کس کے حکم سے نکلے تھے، بھیا میں آپ سے پوچھتا ہوں اسماعیل کس کے حکم سے نکلے تھے، مجاہد کس کے حکم سے نکلتا ہے، یہ حکم رب ہے بزبان رسول۔ اخرج یا حسین، حسین نکلو، حسین نکلو، میرا مدینہ چھوڑو، یثرب چھوڑو، مکہ چھوڑو، نکلو حسین۔ کیوں؟ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ کی خواہش یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ تمہیں قتیل دیکھے۔ تمہاری شہادت کے بغیر اللہ کا دین نہیں بچتا، ہماری شریعت نہیں بچتی، ہمارا سسٹم نہیں بچتا۔ اللہ کی خواہش یہ ہے، دیکھیے منشا، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ کی منشا یہ ہے کہ تمہیں قتل ہوتا دیکھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، قرآن نے کہا جو کچھ تم چاہتے ہو وہ ہم چاہتے ہیں، تم کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک ہم نہ چاہیں، جو تمہاری منشا ہے وہ ہماری منشا ہے۔ جو تمہاری منشا وہ ہماری منشا، جو تمہاری رضا وہ ہماری رضا۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہوتا ہے احسان، یہ حکم قرآن ہے۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے چاہا حسین قتل ہو جائیں، اور قیامت میں حسین چاہیں گے میرے عزادار بخشے جائیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ تو ہم نے، حسین نے ہماری منشا پوری کی، قیامت میں ہم حسین کی منشا پوری کی، اس لیے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک بات اور سمجھ گئے، حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، یہ بڑا اہم ایشو ہے جو میں آج ریز کر رہا ہوں، یہ جورسپروڈنس کا بہت اہم ایشو ہے۔ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ سر سمجھے، حضور فرما رہے ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا